بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 177، 78، 79۔ پیچھے بنی اسرائیل کا بہت طویل تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے جو علماء کا ہے ان کا پچھلی آیات میں تذکرہ ہوا۔ بلعام بن باعورہ کی طرف اس میں اشارہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ جو یہود عالم تھے ان کی طرف اشارے ہوئے۔ اب آخر میں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ اپنا نقصان کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں من یہد اللہ، جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے فہو المہتد، ہدایت وہی پاتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالی ہدایت اسی کو دیتا ہے کہ جو ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یہ اس طرح کی آیات میں اللہ کی طرف جو نسبت ہوتی ہے نا ہدایت دینے کی اور ہدایت نہ دینے کی، گمراہی کی، یہ تکوینیات سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے اگلی آیت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں جہنم کے لیے بہت سارے جنات اور انسان، تو یہ اللہ کی تکوینی امر ہے، حکم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو ایک نظام چلانا ہے۔ باقی یہ اللہ کی رضا جس کو کہتے ہیں نا، رضا اور امر یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان میں فرق کر لیں۔ تو یہ تکوینیات میں اللہ ہی کا امر ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، فیصلہ اللہ کا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس پر راضی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ ہم سب جنت میں چلے جائیں۔ اس کو پہلے بھی کئی بار یہ قرآن کریم میں، چونکہ یہ والی آیات نا اس کو سمجھنا بندہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے استاد ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے، اس کی کلاس میں 20-30 بچے ہوتے ہیں۔ استاد کی رضا یہ ہوتی ہے کہ میرے سارے بچے A+ میں پاس ہو جائے، لیکن جب پیپر اس کے سامنے آتا ہے تو وہی استاد فیل کر رہا ہوتا ہے، قلم اسی استاد کا فیل کرنے کا چل رہا ہوتا ہے، رضا نہیں ہوتی ہے اس کی، لیکن امر اور فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ وہی اسی استاد کا ہوتا ہے، بعینہ ہی اللہ تبارک و تعالی۔ ورنہ پھر جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اختیار دے کے بھیجا ہے، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے دونوں راستے بتا دیے اور پھر اختیار بھی دے دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب جو بندہ اللہ کی مان کے اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے تو یہ من یہد اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو توفیق دے دیتے ہیں، اور اما کفورا، اور جو اللہ تبارک و تعالی کا نافرمان بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو راستہ بتایا اس پہ نہیں چلتا ہے تو ومن یضلل، اسی کو اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرتا ہے۔ گویا کہ تکوینی طور پر فیصلہ تو اللہ کا ہے۔ دنیا میں جتنا بھی نظام ہے، اس نظام میں اللہ کے علاوہ اور اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی بھی امر، کوئی بھی حکم کسی کا نہ چلتا ہے اور نہ کوئی چلا سکتا ہے۔ آخری بات جو اس میں ہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں اولئک کالانعام، یہ لوگ بمنزلہ کس کے ہیں؟ جانوروں کے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ قرآن کہتے ہیں یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اب دیکھو، ہم جن کو مہذب سمجھتے ہیں، جن اقوام کو ہم تہذیب یافتہ اقوام سمجھتے ہیں، ایک ہماری نظر ہے، ایک ہماری سوچ ہے، ایک ہمارا فیصلہ ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بھلے دنیا میں کتنی ہی ترقی کر لے کوئی بندہ، بھلے دنیا میں کس مقام پہ کیوں نہ چلا جائے، لیکن اگر وہ جو بیسکس ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اور پھر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، جو آئین لے کے آئے ہیں، قانون لے کے آئے ہیں، اس پہ نہیں چل رہا ہے تو اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور اولئک هم الغافلون، یہی لوگ جو ہے نا غافل ہے۔ ساء، بری ہے، مثلا
مثال القوم اس قوم کی، یہ اس کا ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے الذین کذبوا بآیاتنا یہ قوم کی صفت ہے، اس قوم کی الذین کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، توحید بھی اللہ کی آیات میں سے ہے، رسالت بھی اللہ کی آیات میں سے ہے، قرآن بھی اللہ کی آیات میں سے، یہ ساری اللہ کی آیات ہے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، یہ انفسہم، یہ دیکھیں نا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ یظلمون کا مفعول ہے، اور کانو یظلمون یہ فعل اور فاعل ہے۔ وَأَنفُسَهُمْ، اور اپنی جانوں پر، کانو وہ تھے، یظلمون ظلم کرتے، یہ پورا ہو گیا۔ اور وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے، گویا کہ انہوں نے اللہ کا انکار کر کے، ہماری آیات کا انکار کر کے کسی اور کا نقصان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنا نقصان کیا۔ من یہد اللہ، من جس کو یہد اللہ ہدایت دے۔ پہلے بھی ایک موقع پہ بتا چکا ہوں کہ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اراءۃ الطریق اور دوسرا ہوتا ہے ایصال الی المطلوب۔ یہ دونوں معنی ہدایت کے ہوتے ہیں۔ اراءۃ الطریق کا مطلب ہے راستہ دکھانا۔ اب راستے دکھانے کے بعد گمراہی کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی کہے بھائی آپ پوچھے سی مارٹ کدھر ہے، تو آپ کہے بھائی ادھر مسجد سے باہر نکلیں گے، ادھر پھر جو ہے نا مین چوک میں پہنچ کے لیفٹ سائڈ مڑ کے پھر ادھر، شاید وہ سیدھا چلا جائے اور گلی نمبر 26 میں جا کے وہ مڑ جائے۔ لیکن ایصال الی المطلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ سے پکڑا اور پکڑ کے لے جا کے وہاں سی مارٹ کے سامنے کھڑا کر دیا کہ بھئی یہ سامنے کیا ہے، یہ سی مارٹ ہے۔ اب اس میں پھر تو ہدایت کے قرآن کریم میں یہ دونوں معنی آتے ہیں، جیسے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اب انک لا تہدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، یہاں ایصال الی المطلوب کے معنی میں ہے کہ آپ یعنی کسی کو بالکل اینڈ تک جہاں مطلب ہے اس کے لیے پھر جو ہے نا گمراہی کا کوئی راستہ نہیں، آپ یہ نہیں، لیکن راستہ تو آپ دکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی جو ہے نا کیا ہے، لوگوں کو جو ہے نا بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، یہ ایصال الی المطلوب والا کام صرف کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کرتے ہیں۔ تو کبھی ہدایت کی نسبت انسان کی طرف ہوتی ہے، کبھی ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو یہ ایصال الی المطلوب کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب بندے کی طرف نسبت ہوتی ہے تو یہ ایصال الی المطلوب کے معنی میں نہیں ہوتا ہے، یہ اراءۃ الطریق کے معنی میں ہوتا ہے، راستہ دکھانے کے معنی میں۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالی یعنی مطلوب تک پہنچا دے اور اینڈ تک پہنچا دے، فہو المہتدی، اور جس کو ہدایت دے اللہ فہو المہتدی، پس وہی المہتدی ہدایت پانے والا ہے۔ اب دیکھو یہ لفظ ہے نا ہا دال، یہ اس کا روٹ ہا دا یا ہے، اور اس کا جو روٹ ہے نا یہ اہتدا، یہ روٹ ہے، اس کے معنی ہے ہدایت دینا، اور اس کے معنی ہے ہدایت پانا۔ اس کے معنی ہے ہدایت دینا اور اس کے معنی ہے ہدایت پانا، مہتدی۔ وَمَن یُضْلِلْ، اور جس کو یضلل گمراہ کر دے۔ اب یہ ہوا ضمیر ہے جو ادھر دوبارہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن یضلل، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فَأُولَٰئِکَ، پس وہی لوگ، ہم وہ، الخاسرون گھاٹے والے ہیں، خسارے والے ہیں، اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اور لقد یقیناً، تحقیق، ذرأنا ہم نے پیدا کیے، لجہنم، جہنم کے لیے، کثیراً
بہت سارے من الجن والانس، انسانوں اور جنات سے ہم نے بہت سارے پیدا کیے۔ اب وہ کون ہے؟ لہم، ان کے لیے قلوب، دل ہے، یہ قلب کی جمع ہے، لا یفقہون، جو نہیں سمجھتے، بہا، اس کے ذریعے۔ یہ ہاذا میر کا مرجع یہ ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جمع اگر غیر ذوی العقول کی ہو، جمع اگر غیر ذوی العقول کی ہو تو عربی والے اس کو واحد مؤنث مان لیتے ہیں، اس لیے اس کی طرف واحد مؤنث کے صیغے لوٹائے جاتے ہیں، کیونکہ قلوب بھی جمع ہے قلب کی، اعین جمع ہے عین کی، اس کی طرف بھی لا یبصرون بہا واحد مؤنث کی ضمیر لوٹائی جا رہی ہے۔ لہم قلوب، ان کے لیے دل ہے جو نہیں سمجھتے ہیں اس کے ذریعے، ولہم، اور ان کے اعین آنکھیں ہیں، لا یبصرون، جو نہیں دیکھتے ہیں، بہا، اس کے ذریعے سے۔ دیکھتے تو ہے، نظر تو آتا ہے ان کو، ساری چیزیں نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہدایت نہیں پاتے ہیں، جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا وہ مقصد پورا نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ آذان، اور ان کے آذان، یہ ادھر میں ہم ایک لفظ غلط بولتے ہیں، ہم جب یہ جو ہم جس کو اذان کہتے ہیں نا، اذان، اس کو بھی ہم آذان کہتے ہیں، یہ آذان نہیں ہے، یہ اذان ہے، حمزے کے اوپر زبر ہے۔ یہ جو ہم جس کو اللہ اکبر یہ لفظ اذان ہے، آذان نہیں ہے، کیونکہ آذان یہ اذن کی جمع ہے، کان کی جمع ہے، اور اذان بمعنی اعلام کے ہے، بلند آواز سے پکارنا۔ یہ اس لیے یہ دیکھو نا، یہ آذان یہ کس کی جمع ہے؟ اذن کی۔ یہ وہ والی اذان نہیں ہے جس کو ہم اذان کے، وہ لفظ اذان ہے، لا یسمعون بہا، جو نہیں سنتے ہیں، بہا، اس کے ذریعے۔ اولئک، یہی لوگ، کل انعام، جانوروں کی، چوپایوں کی طرح ہے، چوپایوں کی طرح نہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ اضل، گمراہ ہے۔ ان سے زیادہ گمراہ کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو مکلف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ جو بندہ اس کو 2 دن 3 دن 4 دن چارہ دے دے نا، وہ جب وہی بندہ آتا ہے تو یہ اپنا سر اس کے سامنے جھکا لیتا ہے، حالانکہ اس میں شعور نہیں ہے اتنا جتنا انسان کو، مکلف نہیں ہے۔ یہ جو انسان ہے یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا ہے، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العادیات میں گھوڑے کی قسمیں اٹھائی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود، کی انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ 5 قسمیں گھوڑے کی اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ناشکری کو بیان کیا ہے کہ گھوڑا جس کو کیا مطلب ہے، 2 وقت کا چارہ ہی بندہ دیتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں اس کو دیا جاتا ہے۔ اس انسان کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ میں جو ہے نا وہ کل سبق پڑھا رہا تھا کتاب الدیات میں، حدیث میں، تو ایک حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیت کے احکامات بیان فرما رہے ہیں، تو دیت میں آپ نے فرمایا کہ بھئی ایک ہاتھ کی دیت 50 اونٹ ہے، دوسرے ہاتھ کی دیت 50 اونٹ ہے، ایک کان کی دیت 50 اونٹ ہے، دوسرے کان کی دیت 50 اونٹ ہے، ناک کی دیت 100 اونٹ ہے، آنکھ کی 50 ہے، دوسرے کی 50 ہے، یہ 100 ہے، سارے دانتوں کی دیت جو ہے نا 100 اونٹ ہے، ایک دانت ہے تو اس کے 5 اونٹ ہے، دونوں ہونٹوں کی جو دیت ہے یہ جو ہے نا 100 اور ایک ہونٹ کی 50 ہے، یعنی میں اور ایک انگلی کی 10 ہے، پھر ایک انگلی کے پورے کی 3.33 ہے۔ میں وہ لڑکوں کو بتا رہا تھا، میں نے کہا دیکھو اگر اس حساب سے نا بندہ ایک ایک اپنے عضو کی قیمت لگا لینا
تو یہ اربوں روپے میں پہنچ جاتا ہے بندہ، ایک ایک چیز۔ اچھا پھر بندے کو قیمت اس کا اندازہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ لے وہ چیز۔ دیکھو نا، ہم جس عمر میں اس وقت ہم ہیں، صحت اللہ نے دی تھی، جوانی دی تھی، ہر عضو ہمارا بالکل ٹھیک ٹھاک کام کر رہا تھا۔ اب عمر کے اس حصے میں آئے نا، کہیں پاؤں میں درد ہے، کہیں سر میں، کہیں انگلی میں، کہیں نہ کوئی عضو مطلب انسان کا بیکار ہوتا جا رہا ہے۔ پھر بندے کو قدر آتی ہے کہ دیکھو نا، یہ اللہ نے کتنی قیمتی چیز دی، اس سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں وفی انفسکم، اگر تم اپنی جان میں بھی، صرف اپنے آپ میں بھی بندہ سوچ لینا تو یہ بھی کافی ہے اس کے ایمان کے لیے کہ اللہ کی وحدانیت کا وہ کیا ہو جائے، قائل ہو جائے۔ افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ کافر تو ہے ہی ہے، لیکن ہم سوچیں نا وفی انفسکم کہ بھئی جو ہے نا قرآن کے مخاطب براہ راست تو ظاہری بات ہے مسلمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا وفی انفسکم، تم نے کبھی اپنی جان میں افلا تبصرون کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اتنی قیمتی چیز ہے فری میں دی ہے، بغیر کسی جو ہے نا محنت کے، مشقت کے، مانگا بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے دے دی ہے کہ جاؤ ٹھیک ہے آپ کے۔ لیکن جب یہ چیزیں ہوتی ہے تب بندے کو قدر نہیں ہوتی، جب چلی جاتی ہے پھر بندے کو اس کی قدر آتی ہے۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ جو ہے نا کیا ہے، یہ غافل ہے، بے خبر ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھئی کیسے جو ہے نا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔